جو فرمانا یہ سارا قافلہ چلتا چلتا یزید کے دربار میں پہنچا. یزید بدبخت نے بھی وہی کام کیا جو ابن زیاد نے کیا تھا. یزید کے سامنے جب تشت میں سر حسین کو رکھا گیا نا تو یزید بدبخت، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ بھی وہاں موجود تھی. یزید بدبخت نے کہا کہ لوگوں دیکھو آج اللہ نے یزید کو عزت بخشی ہے، اور جو میرے مقابلے میں حضرت امام علی مقام امام حسین آئے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلت و رسوائی بخشی ہے. جب اتنے جملے کہے گئے نا حضرت بی بی زینب، حضرت علی المرتضی شیر خدا کا، آپ کی رگوں میں خون تھا، حضرت مصطفیٰ کا خون تھا. حضرت بی بی زینب اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور آپ نے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی. فرمانے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. فرمانے لگے اوے بدبختہ یزیدہ، تیری تو حکومت 4 کی دن کی ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نعرے تو قیامت کے بعد بھی لگیں گے، تیری تو حکومت کا نشہ 4 دن کا ہے. اور جب حضرت بی بی زینب نے اتنا خطاب کیا نا، جبرائیل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، اور دربار یزید میں حضرت زینب کا وہ خطبہ کہ جیسے حضرت علی بول رہے ہو جیسے. جب حضرت بی بی زینب نے اتنا خطبہ دیا نا تو حضرت نعمان بن بشیر مصطفیٰ کے بوڑھے صحابی ہیں، ان کے ساتھ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بازو سے پکڑا اور پکڑ کر کے جھنجھوڑا. کہنے لگے علی آ گئی ہے. او بھائی بتاؤ علی آ گئی ہیں. حضرت نعمان بن بشیر فرمانے لگے نہیں نہیں، یہ تو زینب ابھی ستائی ہوئی ہے. اس زینب نے تو ابھی اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا ہوا ہے. اس زینب نے تو اپنی آنکھوں سے حضرت امام علی مقام امام حسین کے جسم انور پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھا ہے. فرمانے لگے نہیں علی نہیں آئے. اگر یہ زینب تازہ دم ہوتی اور اگر یہ زینب نے پانی پیا ہوتا، خدا کی قسم جب زینب خطبہ دیتی جو یزیدیوں کو پتہ چل جاتا کہ حضرت علی کی بیٹی بول رہی ہے، حضرت علی کی لخت جگر بول رہی ہے. اب میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر انور جب سامنے رکھا گیا نا، اس یزید بدبخت نے یوں اپنے ہاتھوں سے حضرت امام علی مقام امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری. وہاں بھی حضرت بریدہ اسلمی میرے مصطفیٰ کے بڑے پیارے صحابی تشریف فرماتے، آپ سے برداشت نہ ہوا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ فرمانے لگے اوے بدبختہ، حضرت امام علی مقام امام حسین کے ہونٹوں سے چھڑی کو پیچھے کر لے، کیونکہ خدا کی قسم ان ہونٹوں کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حسین وہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی سواری بنتے ہوئے اس کو دیکھا ہے. یہ حسین وہ ہے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو ان کے لیے اپنا سجدہ طویل کرتا دیکھا ہے، مصطفیٰ کو اپنے جمعے کا خطبہ روکتا دیکھا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب اتنے جملے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے، اس یزید بدبخت نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کروا دیا. جب یزید کی نافرمانیاں اور یزید کی بدبختی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے پھر دوبارہ مدینے کے اوپر چڑھائی کی. اس نے کہا کہ مدینہ میں جتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اس نے 12,000 کا لشکر بھیجا. ابا ان کی داڑیاں پکڑ کر کے ان کے چہروں پر تماچے مارے گئے. 1,000 ایسے تھے کہ جن کو شہید کر دیا گیا. اس نے جب مدینہ میں لشکر بھیجا نا، وہ مسجد نبوی میں کہ جہاں پر ایک نماز پڑھے اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس مسجد نبوی میں اس یزید بدبخت نے 3 دن کے لیے گھوڑے باندھے رکھے. اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں گھوڑے پیشاب کرتے رہے، وہاں لید کرتے رہے 3 دن تک. اب توجہ فرمانا، جملے قابل غور ہیں. حضرت سعید بن مسیب، یہ میرے حضور علیہ السلام کے بوڑھے صحابی ہیں، جب یزید نے لشکر بھیجا نا، حضرت سعید بن مسیب آپ یوں مجنو بننے کی کوشش کی اور آپ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں، فرمانے لگے 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی. 3 دن تک اس یزید بدبخت کی وجہ سے نہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی اور نہ مسجد نبوی میں نماز ہوئی. لیکن حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ان جملوں کو اپنے سینوں میں لکھ لینا. آپ فرمانے لگے خدا کی قسم جب بھی اذان کا وقت ہوتا نا، مصطفیٰ کے روزے سے اذان کی آواز آتی، اور جب نماز کا وقت ہوتا مصطفیٰ کے روزے سے نماز کی بھی آواز آیا کرتی تھی. حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا، او بھائی پھر ہمارا عقیدہ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے. کون سا وہ عقیدہ ہے کہ جو اگر میں مر کے مٹی میں مل گیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مصطفیٰ بھی مر کے مٹی میں مل گئے، تو بتائیں نبی میں اور امتی میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اگر امتی بھی مر کے مٹی میں مل گیا اور نبی بھی مر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹی میں مل گیا، تو بتائیں نبی میں اور امتی میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ او بھائی ہمارا ایسا عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا،
مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرات ذی وقار توجہ فرمانا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے نا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر تشریف فرماتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. حضرت موسیٰ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا نماز وہ پڑھتا ہے اللہ کے حضور قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو بندہ زندہ ہو، جس کے جسم میں جان ہو. حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ تھے تو نماز پڑھ رہے تھے نا. میں نے کہا اگر حضرت موسیٰ زندہ تھے تو ذرا توجہ کرنا، یہی موسیٰ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اسی موسیٰ کے امام ہمارے مصطفیٰ ہیں. اگر مقتدی زندہ ہے تو امام بدرجہ اولیٰ زندہ ہے. اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے نا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک صحابی آیا. اس نے آ کر حضور علیہ السلام کے روزے پر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کملی والے میں نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کائنات والوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا تو میرے سونے کی بارگاہ میں آ جانا ہے، میرے سونے کے دربار میں آ جانا ہے، میرے سونے کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگنی ہے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے مانگو گے نا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اتنی جملے کہنے کی دیر تھی کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی. فرمایا صحابی میں نے اللہ کے حضور تیری سفارش کر دی ہے، جا قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اتنے جملے کی کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن قریب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج ماجوج سے لڑیں گے، یہ دجال سے لڑیں گے، پورے عالم میں پھرتے ہوئے حضرت عیسیٰ مجھ محمد عربی کی قبر پر آئیں گے. اتنے جملے کہیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی قبر انور سے آواز دوں گا، میں سلام کا جواب دوں گا. اور بھائی توجہ کرنا، میں نے کہا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اگر ایک صحابی آ کر مصطفیٰ کو پکارے، مصطفیٰ اپنی قبر میں اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر حضرت عیسیٰ پکاریں گے مصطفیٰ ان کو اپنی قبر جواب دیں گے، تو میں نے کہا ہمارا ایمان یہ ہے کہ او ویکھو مدینے والے چاندیاں نے ٹولیاں، وہ ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور میں نے کہا اگر ہم سے پوچھنا ہے کہ مصطفیٰ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا نہیں زندہ، تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خوشخوشاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اور عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم اور تیرے سلاموں کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. بولو یار سارے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت سعید بن مسیب فرمانے لگے 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. فرمانے لگے جب اذان کا وقت ہوتا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی، جب نماز کا وقت ہوتا مصطفیٰ کی قبر سے نماز کی آواز آیا کرتی تھی.